अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता दिनों फेसबुक बंद हुई और फेसबुक जो है वो तकरीबन 4 घंटे बंद रही, 4 घंटे ही तकरीबन बंद रही। और बहुत सारी अफवाहों ने जन्म लिया, बहुत सारी साजिशी थ्योरियाँ वजूद में आ गई। तो एक साजिशी थ्योरी समझ लें जो हमारी है, और उसको सपोर्ट किया है हमारे एक लिसनर ने कनाडा से, ठीक है। तो मलिक साहब जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन अपने ख्यालात आलिया हमें बताते रहते हैं, IT ग्रेजुएट। तो मलिक साहब ने जो बात कही, मैंने कहा वो बात फेंकने वाली नहीं, वो आप तक पहुंचाई है। 4 घंटे के लिए पहले तो ये बात जहन में रख लें, यकीनन आप इस बात से एग्री करेंगे कि ये जितने लेवल पे ये कंपनियां ऑपरेट करती हैं, जो होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं इन सॉफ्टवेयर्स को, इन ऐप्स को, सॉफ्टवेयर तो नहीं ऐप्स हैं, ठीक है, वो बहुत हैवी किस्म के सॉफ्टवेयर्स लेके बैठे होते हैं। कोल्ड एरिया के अंदर वो ज़्यादातर उनके ऑफिस होते हैं। और इससे बढ़ के अगर आप मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, उनकी बैकअप सपोर्ट, बैकअप सर्वर, फिर सब सर्वर, और जो है ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनका शट डाउन हो जाना या उनका ब्रेक डाउन हो जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसलिए इस बात को तो कर दीजिए कि वो ब्रेक डाउन हुआ था। अच्छा, ब्रेक डाउन नहीं हुआ, जो फेसबुक इंतज़ामिया की तरफ से वजाहत जारी की गई उसमें कहा गया कि एक एम्प्लॉई ने एक एंट्री गलत कर दी थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। जितना डिटेल्ड वो सिस्टम है, अगर हम उसको देखें, जितना डिटेल्ड वो सिस्टम है, और वो एक एंट्री से डिस्टर्ब होने वाला है नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं क्या कह रहा हूं कि जितना वो वसी और अरीज निज़ाम है, और ज़ाहिर है मतलब पेचीदा भी है, जिसको हम कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं, और इतना पेचीदा है कि रोज़ाना उस पर हज़ारों हमले होते हैं हैकर्स के, और वो उनका मुकाबला करता है, ठीक है। हैकिंग मतलब बहुत ही रेयर चांस है, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने ये जो है इसकी हैकिंग कभी सुनी हो फेसबुक की। तो इतने स्ट्रॉन्ग किस्म के फायर वॉल्स लगे हों, ये फायर वॉल्स जो हैं उनके ऊपर लोग नज़र रख के भी माहिरीन बैठे हों, ऐसे बच्चे जो कि शाइनिंग बच्चे हैं, इस दुनिया के अफराद जो हैं, उन्होंने पूरी दुनिया से टैलेंट इकट्ठा किया है और उससे वो अपना वो पूरा सिस्टम चला रहे हों, तो भाईजान बात जो है ना वो मानने को दिल नहीं करता। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दे दी है, हम उनकी स्टेटमेंट को फेस वैल्यू पे लेके अब अपनी स्टेटमेंट जारी कर। देखिए, ये जो डाटा है इस वक्त दुनिया में सबसे कीमती शय है। ख़ास तौर पे ये जो सोशल मीडिया ऐप का डाटा है और आपके मोबाइल का डाटा है, ये इतना ख़तरनाक है और इतना इसीलिए कीमती भी है। और वो जो हम सुनते हैं कि फ़लाँ का डाटा जो है वो ब्लैक वेब पे मिल रहा है, वो और इशू होता है। वो बैंकों का डाटा, इस तरह की कंपनियों का डाटा जो है वो चोरी हो जाता है, हैकर चुरा लेते हैं और चुरा के फिर उसको ब्लैक वेब पे बेचते हैं। ब्लैक वेब पे बिकता तो वो कुछ डॉलर का ही होगा, कुछ हज़ार डॉलर का, लेकिन उस अदारे की या उस अदारे के, वो अदारा जिस मुल्क में ऑपरेट कर रहा है, उसकी बड़ी बेइज्जती ख़राब होती है। तो खैर ये जो है, अब वो डाटा क्या है? डाटा है आपके रवैयों का डाटा। ये जो आपका मोबाइल है, गैजेट है, जिस पे मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप जो हैं वो देख रहे हैं, ये मोबाइल कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है और कहाँ कहाँ पे ये हरकत व सकनात करता पाया जाता है, वो ये सारा डाटा जो है ये नोट किया जाता है। आप देखें, बहुत सारे अफराद जो हैं वो हमारी तबलीग के बाद अब बाज आ गए हैं, लेकिन बहुत सारे जो बेवकूफ़ हजरात हैं वो हमें शिकायत किया करते थे, फीडबैक आया करता था इसे कोई 2-2.5 साल पहले तक कि जनाब को माल है, आपका प्रोग्राम चल रहा होता है तो उसके दरमियान के अंदर जो है ना वो घटिया किस्म के ऐड आना शुरू हो जाते। तो हम हंस पड़ते थे कि यार अल्लाह के बंदे, ये तुम क्या हरकत कर रहे हो। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये देखती है कि आप इस ऐप, आप इस गैजेट के ज़रिए, या आप एज योर आइडेंटिटी, आप कौन कौन सी वेबसाइट्स पे जा रहे हैं, और जिन वेबसाइट्स पे आप जाते हैं वो उसके रिलेटेड इश्तिहारात, उसके मुतल्लिका पैगामात आप तक पहुंचाना शुरू कर देते। इसका मतलब है कि जिस गैजेट पे आपको हमारा प्रोग्राम देखते हुए कोई गंदे इश्तिहार नज़र आ रहे हैं, तो वो हमारी बदअमालियों का नतीजा नहीं है। वो आप जो थे, वो घूमते घुमाते भटकते भटकाते जो थे, वो कल रात कहीं पे मसरूफ़ रहे और काफ़ी अरसा आपने गुजारा।
یہ سارے رویے نوٹ ہو رہے ہوتے. تو جب آپ نے بڑے شوق سے اور فرط و انبساط سے وہاں پہ اتنا وقت پوری کنسنٹریشن کے ساتھ گزارا ہے تو وہ اس نے نوٹ کر لیا ہے. اب آپ کو وہ اس کے ریلیٹڈ کہہ رہا ہے کہ اچھا کل آپ وہاں پہ آئے تھے نا, ہاں آپ نے 3 گھنٹے 4 گھنٹے وہاں پہ وقت گزارا تھا, تو یہ بھی چیز دیکھ لیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کو سجیسٹ کرتا ہے, اچھا آپ اس گلی میں بھی گئے تھے نا, آپ نے وہاں پہ اتنے عرصے کھڑے رہے تھے, تو وہ گلی والی خاتون جو ہے نا آج کل ادھر ہے تو ادھر بھی چلے. ٹھیک ہے, یہ جو احباب اس طرح کی حماقت کرتے تھے. جب ہم نے پھر دادا پوتا شو میں بتایا کہ حضرت یہ آپ اپنی رات کی آوارہ گردیاں جو ہیں یہ ہمیں نہ بتایا کریں, بلکہ جس طرح کپتان اینک لگا کے رات کے ڈنر کے انڈر دا روف ڈنر کرنے موصوف بیٹھے ہیں انڈر دا روف, اور لائٹیں چل رہی ہیں لیکن انہوں نے کالی اینک لائی ہوئی ہے. کیوں لائی ہوئی ہے؟ ایہو ہی چیز لوگ کھانا ہستے کہ کل کی کچھ کار دے. ٹھیک ہو گیا, تو میں نے کہا آپ اینک لگا لیا کریں یار, آپ کی مرضی. خیر, واپس آتے ہیں اپنے موضوع کے اوپر. یہ جو رویے نوٹ کر رہا ہوتا ہے, یہ سوشل میڈیا آپ کے رویے نوٹ کرتا ہے. اصل میں یہ ڈیٹا ہوتا ہے. اسی ڈیٹے پہ پلے اپ کر کے تو وہ جو ٹرمپو بھائی تھے وہ تشریف لائے تھے, اور جو ہمارے دوست ہیں ایکسپرٹ جو ہیں, ملک صاحب تو اپنی جگہ پہ رہ گئے, میں نے 1-2 اور بھی بندوں سے بات کی اور پاکستان سے باہر بات کی, تو انہوں نے بھی میری اس بات کو کہا کہ انہی رویوں کو استعمال کیا گیا تھا ہمارے 2018 کے الیکشن میں ایک پوری نسل کو گمراہ کرنے کے لیے. کہ وہ نسل جو تھی پہلے جب پاکستان میں ہیروئن کا مطلب چرس سب سے بڑا نشہ سمجھی جاتی تھی, افیم سے گریجویٹ کرتے تھے تو آپ چرس پہ جاتے تھے. اگر آپ ٹوبیکو پیتے ہیں تو آپ چرس پہ جاتے تھے, ورنہ افیم کھا لیتے تھے. تو یہ 2 ہی نشے تھے. ان کی دکانیں ہوتی تھی جو بھٹو صاحب نے بند کر دی تھی. تو اس کے بعد افغان جہاد شروع ہوا اور اس کی برکتوں سے جو تھی وہ یہاں پہ ہیروئن آئی. تو آپ کو شاید اس بات کا علم ہو کہ کراچی میں تو باقاعدہ لوگ بھی پکڑے گئے تھے. بعض دکانوں پہ جو لوز سگریٹ لینے والے بچے ہوتے تھے ان کو ہیروئن والے سگریٹ یا اس طرح کے کوئی چیز دی جاتی تھی. ٹھیک ہے, تو پوڑیاں تو بعد میں آئی تھی نا. اور جب وہ پھر وہ سگریٹ دینا دکاندار بند کرتا تھا اور بتاتا تھا کہ یار اس کے اندر یہ ڈلا ہوتا تھا اور یہ ذرا ٹرائی کرو, تو وہ پھر بچہ جو ہوتا تھا یا جو بڑا ہوتا تھا وہ اس پہ لگ جاتا تھا. بعض جگہوں پہ پوڑیاں بھی مفت لوگوں نے مارکیٹنگ کے لیے بانٹی ہے. پاکستان برصغیر پاک و ہند کے اندر چائے اس طرح متعارف کرائی گئی. اگر آپ کو تاریخ یاد ہو تو یہ لپٹن شپٹن جو تھے یہ ہمیں لپٹنے تھوڑی آئے تھے. ٹھیک ہے, یا انہوں نے پہلے چائے جو تھی وہ گلی محلوں میں جا کے سٹالز کے اوپر مفت میں بیچی تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب لوگوں کو لت پڑ گئی اور لوگ جو تھے وہ برتن لے کے باہر بیٹھے ہوتے تھے تھڑے پہ اپنے گھر کے دہلیز پہ کہ آئے گا چائے والا, تو پھر چائے والا ایک دن نہیں آیا تو پھر لوگوں کے نشے ٹوٹنا شروع ہو گئے. تو پھر 2 دن بعد آیا تو اس نے کہا کہ اب تو وہ بند ہو گئی, اب تو پیسے لے کے خریدیں. تو پھر لوگوں نے پیسے لے کے خریدنا شروع کی. تو اس طرح کر کے وہ جو تھا وہ جس طرح وہ نشہ بانٹا گیا. خیر, بات کہیں بہت دور گزر گئی. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو ڈیٹا ہے اور یہ آپ کے رویوں کا ڈیٹا ہے, اور یہ جو رویے ہیں اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو 10 سال کے لیے پر اطمینان ہیں, اس کی بنیادی طور پہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین والا بہو دکھا کے نا کام ڈالنا ہے اس کے ذریعے. ٹھیک ہے, جس طرح کے امریکہ میں ڈلا, جس طرح کے 2018 کے الیکشن میں ڈلا. تو وہ جو بچے تھے, ہاں میں بات مکمل کروں, وہ جو بچے تھے جن کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں جن کے ذہن میں جو ٹاؤٹ اساتذہ کے اوپر ایک کر چکا ہوں, ان کے ذریعے جو پولیوٹ کیا گیا تھا, تو اس کو سپورٹ بھی مل رہی تھی سوشل میڈیا سے اسی رویے کو. پاکستان کے اندر سب سے بڑا جو ہے جو ولاگر ہے اس وقت, سب سے بڑا جس کے سب سے زیادہ ویوز آتے ہیں, وہ ڈکی بھائی. ڈکی بھائی جو ہے نا وہ گالیاں بک کے اپنا ولاگ کرتے ہیں. کوئی بات نہیں, ان کا جمہوری حق ہے, ان کو سب سے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں اور سب سے زیادہ انڈیا میں دیکھے جاتے ہیں. وہ ڈکی بھائی جو ہے نا وہ مذاق اڑا, میں دیکھتا رہتا ہوں ان کو, مطلب ایز اے اسٹوڈنٹ آف سوشل میڈیا مجھے انہیں بھی دیکھنا چاہیے کہ یار یہ بندہ کس بنیاد کے اوپر یہ ہر سال ایوارڈ جیتتا ہے بیسٹ یوٹیوبر کا. تو ڈکی بھائی جو ہیں وہ اپوزیشن کے تمام جتنے بھی بڑے فگرز ہیں ان کو گالیاں بھی بکتا ہے, ان کا مذاق بھی اڑاتا ہے.
ٹھیک ہے, کبھی عمران کا اس نے میم نہیں بنایا, یا عمران کے کسی چماٹ کا. مطلب یہ جو گنڈا پوری ہے اس کے کتنے میم بنتے ہیں, وہ جو زرتاج گل ہے اس کے کتنے میم بنتے ہیں, ٹھیک ہے. کبھی اس نے کوئی ایک جھلکی بھی نہیں دکھائی, ٹھیک ہے. یہ کیا ہے, یہ وہی والا ڈیٹے کے اوپر نا. اب وہ جو نسل جس کا دماغ خراب کیا گیا تھا وہ سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے. اب آپ کہیں گے میں جو اتنی بکواسیات عرض کر رہا ہوں گزشتہ کم از کم کوئی 10 منٹ سے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے احباب کا اس بات پہ خیال ہے کہ وہ ڈیٹا اٹھا کے کسی پارٹی کو, ٹھیک ہے, یا کچھ پارٹیوں کو دیا گیا ہے مختلف حصوں کے اندر, یہ والا, اور ان کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ اب وہ پروسیس شروع ہوگا, وہ انفلوئنسنگ کا پروسیس شروع ہوگا, اور اس انفلوئنسنگ کے پروسیس کے نتیجے کے اندر اگلے 1-1.5 سال میں کام کیا جائے گا اور ذہن سازی کی جائے گی, اور پوری میڈیا یہ لگا رہے ہوگی. گراؤنڈ پہ کچھ ہو یا نہ ہو, الیکشن جو ہے وہ یہی پارٹی جیتنے کا اپنی طرف سے پروگرام کر رہی ہے. اب درمیان میں کوئی مختلف ہو جائے تو وہ پھر اللہ کے پاس. اب یہ جو بات اس میں سے نتیجہ نکالا ہمارے دوست, میں نے جو نکالا اور میرے دوست احباب نے اس کو رائٹ آف نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ممکن ہے, اور جو ہے اس کے اوپر پروسیس شروع کرنا ہو, اور پھر اس پروسیس کو اور انڈیویجولز کو مارک کر کے, آئسولیٹ کر کے, سیکلیوڈ کر کے اس سے, اور پھر اس کے اوپر اس کے موبائل کے اوپر بمبارڈمنٹ ہر ایک کے اوپر ہو رہی ہے, اور اس کا مائنڈ میک اپ کر رہا ہے. اب آپ کو سمجھ آئیے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ جہالت, اوورسیز پاکستانی یوتھیا جو ہے وہ جہالت میں 20,000 نوری سال آگے کیوں ہوتا ہے؟ وہ بیچارہ دیکھتا ہی سوشل میڈیا ہے, اور سوشل میڈیا کے ذریعے ایسے بمبارڈمنٹ اسے داخل کی جاتی ہے کہ مہاتما جو ہے وہ قابل پرستش ہے, کبھی وہ قائد اعظم ثانی ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں کر رہے, اب تو خیر بڑا لیول نیچے لے آئے ہیں. ایوب خان کے دور میں اسے حضرت ایوب علیہ السلام سے ملا دیا گیا تھا. لاہور کے اندر وہ لگے تھے, جسے کہنا چاہیے پوسٹر لگا دیا گئے تھے دیواروں کے اندر کہ یہ ان کا پرتو ہیں, یہ ان کی ری برتھ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی. اب اندازہ کریں. تو میرا مطلب ہے کہ ان کے ہاں بھی جہالت میں تھوڑی سی کمی واقع ہوئی ہے, تھا اس وقت بھی ISP آ رہی, ٹھیک ہے. اب مہاتما کو صرف قائد اعظم سے ملایا جا رہا ہے, عمران خان کو صرف قائد اعظم سے ملایا جا رہا ہے, اسے کسی نبی پیغمبر سے نہیں ملایا جا رہا. تو یہ اچھی بات ہے نا کہ انہوں نے بھی اپنی جہالت میں کمی کی ہے. تو یہ جو ایک پہلو ہے, میں اس کو کوئی حتمی قرار نہیں دینا, میری رائے ویسے بھی حتمی نہیں ہوتی, آپ کو اس سے اختلاف کا پورا حق ہے, آپ ڈیسنسی کے ساتھ اس سے اختلاف کیجئے, میری بھی لرننگ ہوتی ہے. لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ کوئی ڈیٹا چوری ووری کر کے دائیں بائیں کیا گیا. چوری نہیں کیا گیا, میں نے انتظامیہ اس کے ساتھ پوری طرح انوالو تھی. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا نیچے. ویسے اگرچہ بہت اتنے کومنٹ ہوتے ہیں اور میں ان کو صرف لائک کرنے تک ہی محدود رہتا ہوں, یا کبھی کبھار کسی کو رسپانس بھی کر دیتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سارے آپ کے جو کومنٹس ہوتے ہیں ان کو پڑھوں, اور جو بکواسیات ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے ہائڈ بھی کروں. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.